دھڑکتا دل، کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ریلی کوڈ سٹی ایم ڈی میں ہارٹ بیٹ برج پر کھڑے ہوں تو قدموں میں دل دھڑکنے کی واضح اور صاف آواز سنائی دیتی ہے۔ کچھ تو ضرور تھا جسے جان اندر ہی اندر بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ بیلا اپنی جگہ خوش تھی، بہت ہی زیادہ خوش۔ بقول جان کے کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے اتنی خوش اور وفادار نہیں ہوتی جتنی بیلا آج کل تھی۔ ہر رات کھانے کی میز پر جان کو گرما گرم اور مزیدار کھانا کھانے کو ملتا، یہاں تک کہ اکثر اوقات اس نے برتن دھوتے ہوئے بیلا کو گنگناتے ہوئے بھی سنا تھا۔ کیا کوئی عورت برتن دھوتے ہوئے بھی اس قدر خوش ہوتی ہے؟ جان نے اپنے طور طریقے سے ہر طرح کی جانچ پڑتال کی، مگر وہ بیلا کے متعلق ایسا کچھ نہ سن سکا جو خفیہ عشق یا کسی سے وقتی میل جول کی جانب اشارہ کرتا ہو۔ اس نے مقامی علاقے کے تمام لڑکوں کے بارے میں چھان بین کی، مگر ایسا کوئی نہیں تھا جس پر شک و شبہ کیا جاتا۔ اسی پر بس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے مقامی علاقے کے سبزی والے اور اپنے گھر دودھ لانے والے پر بھی شک کرنے سے گریز نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی بھی طرح سے اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی اور وہ ہر حال میں اپنے ذہن میں ابھرتے شک کی تردید یا پھر تصدیق چاہتا تھا۔ دن بدن جیسے وہ پاگل ہوتا جا رہا تھا، اس کی زندگی ہر آنے والے وقت کے ساتھ مزید الجھتی جا رہی تھی۔ مرد ہونے کے باعث بیلا کو اس قدر خوش دیکھ کر اس کا شک جڑ پکڑتا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے بیچ کبھی بھی کچھ اتنا خوبصورت اور اتنا خوشگوار نہیں رہا تھا۔ جبھی طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں سر اٹھاتے رہتے تھے، جنہیں وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے چھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال جب پہلی بار جان نے اس دودھ والے کو دیکھا جو گھر گھر صبح جا کر دودھ دیا کرتا تھا، تو اسے دیکھ کر جان کو مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ دودھ والا بیچارہ سر سے پاؤں تک یوں معلوم ہوتا تھا جیسے نہ جانے کتنی صدیوں پہلے پیدا ہوا ہو۔ خیر، جان نے اپنا سر جھٹکا اور بازار سے سبزی لانے بھی خود جانا شروع کر دیا۔ اس نے تمام سبزیوں کے اسٹور کھنگال ڈالے، مگر وہاں بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہر شخص یا تو اسے دودھ والے کی طرح برا تھا یا پھر ایسا تھا گویا ابھی بھی ڈائپرز میں ہوں۔ بیلا نے جان کی اس تبدیلی کو محسوس تو کیا، مگر کچھ خاص دھیان نہ دیا۔ دن پر دن گزرتے رہے اور ان تمام دنوں میں جان کا شک جوں کا توں برقرار رہا، کیونکہ بیلا ہنوز بہت خوش تھی۔ جان مسلسل اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک ماہ بعد جان بیلا کے والد کے ساتھ ان کے گھر کے گیراج میں کام کروا رہا تھا۔ جب بھی اس نے ان کو ہینک سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا، جو کچھ دنوں بعد ان کے گھر آ رہا تھا۔ ہینک بیلا کے اسکول کے زمانے کا دوست تھا، وہ تینوں ایک ہی اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ بیلا کی جان اور ہینک دونوں سے دوستی تھی، مگر جان اور بیلا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، جبکہ ہینک صرف ایک اچھا دوست تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جان اور بیلا نے شادی کر لی، مگر ہینک ان کی شادی میں شریک نہ ہوا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی بیلا کو پسند کرتا تھا اور جان سے شادی پر اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ اب اتنے عرصے بعد ہینک کا نام سن کر جان کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی کہ کیوں بیلا آج کل اتنی خوش تھی۔ یقیناً اس کے والد نے اسے ہینک کے آنے کی اطلاع دی ہوگی، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کا دوست تھا۔ غم و غصے سے جان کا برا حال ہو گیا۔ بقول جان وہ جو کچھ بھی محسوس کر رہا تھا غلط نہیں تھا۔ بیلا سچ میں اس کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہی تھی، اس کی شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بیلا نے جان کی وفاداری اور محبت کو گالی دی تھی جو جان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر حال میں بیلا کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ آج رات جان کسی شکاری بھیڑیے کی طرح کچن میں ٹہلتا ہوا بیلا کا انتظار کر رہا تھا۔ بیلا نہ جانے کب سے گھر میں موجود نہیں تھی۔ آج جب جان اس کے والد کے گھر سے لوٹا تو بیلا کو گھر میں موجود نہ پا کر اس کے اندر بھڑکتی آگ کے شعلے مزید تیز ہو کر بھڑک رہے تھے، اور اب جان
تقریباً آدھے گھنٹے سے پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بار بار اس کی نگاہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھی، جس پر گزرتا ایک ایک لمحہ جان کو سانپ بن کر ڈس رہا تھا۔ اس وقت وہ کس قدر اذیت میں تھا یہ تو وہی جان سکتا تھا جس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ جان کی حالت ایک شکاری بھیڑیے کی سی تھی جو کسی بھی وقت کسی کو بھی سامنے آنے پر چیر پھاڑ سکتا تھا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور بیلا ہمیشہ کی طرح اپنے خوبصورت مسکراہٹ سجائے چہرے پر گھر لوٹ آئی۔ وہ بیبی پنک کلر کی فراک میں ملبوس بہت دلکش لگ رہی تھی۔ جان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ کچن میں آئی تو وہاں جان کو اپنا منتظر پایا۔ جان نے جو اس کے لبوں پر پھیلی دلنشین مسکراہٹ دیکھی تو اس کا انگ انگ جیسے جھلس کر رہ گیا۔ بیلا ابھی دعا کر کے چرچ سے واپس آئی تھی، لہٰذا اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ جان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس نے اس کی قسمت کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ بیلا نے جان کو اپنی جانب غصے سے یوں گھورتا پایا تو اس کے چہرے پر پھیلی خوبصورت مسکراہٹ غائب ہو گئی اور نرمی سے جان سے مخاطب ہوئی، کیا بات ہے جان؟ جان فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بیلا کا چہرہ، اس کا وجود اور اس کی مسکراہٹ اب جان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ اس نے شیلف سے تیز دھار گوشت کاٹنے والی چھری اٹھائی اور حقارت سے بیلا سے بولا، تم نے میرے سینے سے میرا دل نکالا ہے، اب میں تمہارے سینے سے تمہارا دل نکال کر پھینک دوں گا۔ بیلا کو جان کے یہ الفاظ کچھ سمجھ میں نہ آئے مگر وہ سہم ضرور گئی، کیونکہ وہ جان کے چہرے کے بگڑے تیوروں سے اس کے خطرناک ارادوں کا اندازہ کر چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جان؟ بیلا نے خوفزدہ لہجے میں ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہی کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، جان نفرت سے کہتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا جبکہ بیلا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میرا کیا قصور ہے جان؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آنسوؤں کا سیلاب اب بیلا کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ جان بیلا کے آنسوؤں سے بے نیاز اس کی جانب قدم بڑھاتا رہا۔ وہ انتقام میں پاگل ہو چکا تھا۔ اسے اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو صرف اور صرف بیلا کی بے وفائی۔ بیلا نے 10 سال کی بیلا نے 10 سال کی رفاقت کا یہ صلہ دیا تھا تو وہ اسے کیسے معاف کر دیتا؟ اس نے اس کے دل کو کھرچیوں میں بدل دیا تھا تو وہ کیوں سینے میں آزادی کے ساتھ اس کا دل دھڑکنے دیتا؟ کتنا چاہا تھا جان نے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے، مگر بیلا نے کیا کیا؟ صرف دھوکہ دیا۔ تو وہ کیسے بخش دیتا بیلا کو؟ جان آہستگی سے آگے قدم بڑھاتا جا رہا تھا جبکہ بیلا روتے ہوئے پیچھے کو ہٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جان کی آنکھوں میں پیوست تھیں جہاں وہ اپنی موت صاف دیکھ سکتی تھی۔ جان کے نزدیک بیلا کے آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ موت کے خوف سے یا پھر ہینک کے ساتھ زندگی نہ گزارنے کے دکھ کے تھے۔ ہینک کے معاملے میں جان نے کوئی تصدیق تو نہ کی تھی اور نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہینک وہی اسکول کے زمانے والا ہینک ہے یا کوئی اور ہے، مگر بقول جان اسے پورا یقین تھا کہ یہ وہی ہینک ہے جو بیلا کی خوشی کا سبب بن رہا ہے۔ بیلا نے کچن سے بھاگنا چاہا مگر جان نے جھٹ سے اسے دبوچ لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر جان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جان کی گرفت مضبوط تھی۔ بیلا خود کو کسی بند پنجرے میں قید پرندے کی طرح جان کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تیز دھار نوکیلی چھری بیلا کے ٹھیک دل میں اتار دی۔ بیلا کی آنکھیں ساکت ہو گئیں اور ایک آخری ہچکی کے ساتھ اس کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا۔ اس کا بے جان جسم فرش پر پڑا تھا جس میں سے بہتا خون تیزی سے فرش پر تیلاب بناتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ تم میری پیٹھ پیچھے کیا گل کھلا رہی ہو؟ جہنم میں جاؤ، یہی تھا تمہارا مقدر، جان نے غصے سے کہہ کر بیلا کے منہ پر تھوک دیا اور اس کی زندگی سے بے نور آنکھیں اپنی ہتھیلی سے بند کر دیں۔ جان کا کلیجہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا۔ وہ بیلا کو اس سے بھی بدترین موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ جان نے تیز دھار چھری دوبارہ اٹھائی اور اس کی مدد سے بیلا کا دل سینے سے باہر نکال لیا۔ گہرے سرخ رنگ کا وہ دل جان کی ہتھیلی پر جیسے دھڑک رہا تھا۔ اس میں سے ابھرتی دھک دھک کی آوازیں وہ صاف سن سکتا تھا۔ جان اس دھڑکتے دل کو لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ برج کی طرف تھا جو اس کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔
رات گہری تاریک تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دور دور تک کسی زی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ جان نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے گرد و نواح میں ڈالی اور چاروں طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بیلا کے دھڑکتے دل کو برج کے نیچے بہتے پانی میں پھینک دیا۔ چھپاک کی آواز کے ساتھ دریا کا پانی بیلا کے دل کو بہا کر لے گیا۔ جان تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس آیا اور بیلا کے مردہ جسم کو پلاسٹک کی بڑی تھیلی میں ڈال کر بمشکل اپنی گیراج میں کھڑی گاڑی تک آیا۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جان کے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ وہ ہر 2 منٹ بعد اپنے گرد و نواح کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل بیلا کے بھاری وجود کو اٹھا کر گاڑی کی ڈکی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دھو رہی تھی۔ جان کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھرک رہے تھے جبکہ پاؤں ایکسیلیٹر پر رکھا تھے۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ ایک طویل ترین سڑک تھی جس کے دونوں اطراف جنگل تھا۔ سڑک تحت نگاہ ویران تھی۔ آسمان پر سے چاند اور ستارے غائب تھے۔ گہرا سناٹا اور خاموشی ہر چیز پر مسلط تھی۔ جان وقتاً فوقتاً اپنے چہرے پر بہتے پسینے کے قطروں کو ٹیشو پیپر سے صاف کر رہا تھا۔ جتنی تیز رفتاری سے گاڑی اپنا سفر طے کر رہی تھی، اسی تیز رفتاری سے جان کا ذہن کام کر رہا تھا۔ بالآخر جان نے ایک جگہ سڑک کی سائڈ پر گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی رک گئی اور جان گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے ڈکی سے بیلا کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور چلتا ہوا خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس آیا۔ اس نے اچھی طرح خاردار جھاڑیوں کے بیچ بیلا کی لاش کو چھپا دیا اور ایک بھاری پتھر کی مدد سے اس کے چہرے پر ضرب لگائی تاکہ بیلا کا چہرہ شناخت کے قابل نہ رہے۔ جان کا کام ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ہر طرف ویرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا گاڑی تک آیا اور اس میں بیٹھ کر واپس گھر کی جانب گاڑی دوڑا دی۔ کچھ ہی لمحوں میں جان کی گاڑی گیراج میں کھڑی تھی اور خود وہ کچن کے فرش پر سے ایک گیلے کپڑے کی مدد سے بیلا کے خون کے دھبے صاف کر رہا تھا۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زائد لگ گیا تھا، مگر وہ خوش تھا۔ اپنے پہلوؤں سے ایک کانٹے کو نکال دیا تھا۔ بقول اس کے اس نے ایک بد کردار کو مار کر زمین پاک کر دی تھی جس پر اسے فخر تھا۔ اس کے نزدیک اس نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ اسے غلط کہنا گویا گناہ تھا۔ ایسی عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں۔ اس تمام کام سے فراغت پانے کے بعد جان نے سکون بھری نیند لی جو اس سے پہلے یعنی جب اس نے اپنے ذہنی خلفشار میں مبتلا کیا تھا اس وقت سے شاید ہی سے آئی ہوگی۔ اس کے سینے پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ ایک دم مطمئن اور پرسکون ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جان نے نہایت احتیاط سے بیلا سے ملتی ہوئی رائٹنگ میں کئی خطوط لکھے، جن میں سے کچھ تو اس نے اپنے نام اور کچھ اس کے والدین کے نام ارسال کیے۔ خطوط میں درج تھا: میں ایک آزاد اور خود مختار لڑکی ہوں اور مجھے اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، لہٰذا میں اپنی مرضی سے اپنے شوہر اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ بھاگ رہی ہوں۔ میرے اس فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سارا کام جان نے نہایت ہنرمندی اور صفائی سے کیا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ چند دنوں میں آس پاس کے پڑوسی اور مقامی لوگوں میں یہ بات خاصی مشہور ہو گئی کہ بیلا اپنے شوہر سے چھپ کر کسی اور سے پیار کی پینگیں بھرا رہی تھی اور اب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ جان کے گھر مہمانوں کی قطار لگ گئی۔ رات دن لگاتار اس کے قریبی دوست اور ہمدرد اسے تسلیاں دینے اور اس کا دل بہلانے آتے رہے۔ اس پورے ڈرامے میں جان نے کسی مظلوم جیسی صورت بنائے رکھی، نہ وہ کھانے کے برابر کھانا کھاتا نہ تاکہ اس پر نکاہت اور افسردگی چھائی رہے۔ گویا وہ واقعی ہمدردیوں کا حقدار تھا، مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے واقعی بیلا کی بے وفائی سے ٹھیس پہنچی تھی۔ لیکن کیا صحیح تھا کیا غلط، یہ جاننے میں شاید اس سے بھول ہو گئی تھی۔ خیر ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے کے بعد ایک شام جان اکیلا ہی اس برج کی جانب چلا جا رہا تھا جس کے نیچے بہتے پانی میں اس نے بیلا کا دھڑکتا دل پھینکا تھا۔ جان کی سوچوں کا محور بیلا ہی تھی۔ بقول جان کے وہ اپنی موت کی خود ذمہ دار تھی اور جان نے بیلا کو زندگی سے محروم کر کے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ برج تک آن پہنچا۔ شام کی سرمئی چادر نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ برج کے سامنے کی جانب ڈوبتے سورج کا منظر بہت ہی دل فریب تھا۔ جان اپنی کونیاں برج کے گرل سے ٹکائے نیچے بہتے پانی کو دیکھنے میں
محض تھا کہ اس نے اپنے قدموں کے نیچے تھر تھراہٹ محسوس کی۔ اس نے بے اختیار اپنے قدموں کی جانب دیکھا تو اسے پورے کا پورا برج لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ جان گھبرا گیا۔ اسی لمحے ہوا کی دوش پر لہراتی ہوئی آواز جان کی سماعت سے ٹکرائی، دھک دھک۔ جان ساکت رہ گیا۔ وہ اس آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو بیلا کے دل سے ابھری تھی جب جان نے بیلا کے دھڑکتے دل کو اپنی مٹھی میں پکڑا تھا۔ دھک دھک۔ دھڑکتے دل کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ اس بار آواز قدرے اونچی تھی۔ آئی ریپیٹ، اس بار آواز قدرے اونچی تھی کہ جان بوکھلا گیا کہ کہیں آس پاس کے لوگ یہ سن کر یہاں نہ آ جائیں۔ اب کی بار دھک دھک کی آوازیں لگاتار ابھرنے لگی جو کسی طور بھی جان کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں لگتی تھی۔ جان کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا گھر آیا مگر یہاں بھی جان دل کی دھڑکنوں سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ مسلسل ابھرتی دھک دھک کی آوازیں اسے پاگل کیے دے رہی تھیں۔ اسے اپنا دل کن پٹھیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو جان کو اپنے گھر کے دور و دیوار بھی بیلا کی دھڑکنوں کی آواز سے لرزتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بیلا چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی۔ جان کی برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ اس منحوس آواز سے جان چھڑانے کے لیے حلق پھاڑ کر چلایا۔ اس نے اپنے ذہن سے بیلا کے خیال کو ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اور پھر اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور بے اختیار ایک بار پھر گھر سے باہر برج کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جتنی تیزی سے وہ بھاگتا جا رہا تھا اسی تیزی سے دھڑکنوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ برج پر پہنچا اور اس کی آہنی گرل کو تھام کر نیچے بہتے پانی کی طرف چہرہ کر کے نفرت سے چلایا، لعنت ہو تم پر بیلا۔ اسی لمحے دھک دھک کی اس قدر بلند آواز ابھری کہ پورے کا پورا برج لرز کر رہ گیا۔ جان اپنا توازن قائم نہ رکھنے کے باعث بے اختیار آہنی گرل پر جھک گیا۔ اب اس کا سر سیدھا نیچے بہتے پانی کی جانب تھا اور ٹانگیں ہنوز برج پر تھی کہ مان دھڑکنوں کا طوفان ایک بار پھر اٹھا جس کے باعث پورے کا پورا برج تھر تھرا اٹھا اور جان سیدھا برج کے نیچے بہتے پانی میں جا گرا۔ چھپاک کی آواز کے ساتھ دریا کی بے رحم لہریں جان کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ اس سے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا موت اسے اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے ایلی کوٹ سٹی ایم ڈی میں واقع اس برج کا نام دھڑکتا دل برج رکھ دیا گیا کیونکہ بیلا اور جان کی موت کے بعد سے وہ برج آج بھی دل کی دھڑکنوں سے تھر تھراتا ہے۔ قائرین، یہ کہانی آس پاس کے مقامی لوگوں میں خاصی مشہور ہے کیونکہ یہ برج دل کی دھڑکنوں کی آواز سے لرزتا ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ایلی کوٹ سٹی ایم ڈی میں واقع اس ہارٹ بیٹ برج کا دورہ ضرور کیجیے گا جس پر کھڑے ہوتے ہی سب کو اپنے قدموں کے نیچے برج دل کی دھڑکنوں کی آواز سے لرزتا ہوا دکھائی اور سنائی دے گا۔ شکریہ۔